کرو، اور دوسرا فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب مسلمان تجھے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، جب تجھ سے خیر خواہی طلب کرے، فَأَنْصَحَ لَهُ، تو اس کے لیے خیر خواہی کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، جب وہ چھینک مار کر الحمدللہ کہے تو فَشَمِّتْهُ، تو اس کا جواب دو۔ اسی طرح فرمایا اگر مسلمان بیمار ہو جائے، وَإِذَا مَرِضَ، جب بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ، جب مسلمان رخصت ہو جائے، فوت ہو جائے، فَاتَّبِعْهُ، تو اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ مسلمان کے حقوق ہیں۔ عزیز طلبہ، اسلام میں حقوق کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا حق یہ ہے اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنا، معبود کوئی نہیں۔ الوہیت کا مطلب کیا ہے؟ الہ کوئی نہیں۔ اور الہ کا معنی کیا ہے؟ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا بھی کوئی نہیں، بیٹیاں بیٹے دینے والا بھی کوئی نہیں، دور اور قریب سے سننے والا بھی کوئی نہیں، نظر و نیاز کا مالک بھی کوئی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ یہ عقیدہ ہے، الوہیت کا عقیدہ۔ اور اس کے بعد حقوق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد اسلام نے والدین کے حقوق کے بارے میں کہا۔ والدین کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد عام رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا جائے۔ پھر قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے انسان کی اپنی ذات کا بھی اس پہ حق ہے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری نفس کا بھی، تیرے اپنی ذات کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اسی لیے تو خودکشی حرام ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جس ارضی کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، کائنات تو بہت وسیع ہے نا، ہم اس زمین پہ رہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ارضی کائنات۔ جس ارضی کائنات میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک ایک چیز کا تعلق انسان کے ساتھ ہے۔ حقوق کی بات ہو رہی ہے تو جانوروں کا بھی حق انسان سے وابستہ ہے۔ آپ کے جو پالتو جانور ہیں، اگر آپ ان کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پکڑ فرمائے گا۔ جو حق ادا کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جانوروں کا۔ جو حق ادا نہیں کرتا وہ مغضوب ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے مثال دیتے ہوئے فرمایا، وہ ایک بندہ تھا، وہ جا رہا تھا، پیاسے کتے کو دیکھا تو اس میں کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا۔ اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور ایک وہ بندہ تھا جس نے بلی کو بھوکا پیاسا مار دیا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ٹھہرا۔ تو بتایا کہ انسان کے ساتھ جس کا تعلق ہے اس کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حقوق بیان کیے ہیں، گھوڑے کے، گدھے کے، بلی کے، دیگر جانوروں کے،
تو مسلمان کے بھی حقوق بیان کیے ہوں گے۔ حالانکہ مسلمان وہ ہے جو توحید و رسالت کا گواہ ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے، نبی کی رسالت کا گواہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جو قرآن و سنت کی امانت کا حامل ہے۔ اب قرآن اور سنت کی جو امانت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ مسلمان کو دی ہے، اور اسی طرح مسلمان کا دل وہ دل ہے، وہ مقدس ورق ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے دل پہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں درخت، جانور، بلی، کتے تک کے حقوق بیان کیے ہیں تو انسان کے بھی حقوق اور خاص طور پر مسلمان کے حقوق بھی بیان کیے ہوں گے۔ اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو اس میں مسلمان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس قدر زور دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ جو مسلمان کے حقوق ادا نہیں کرتا، جو مسلمان کے حقوق کھا جاتا ہے، وہ مغضوب ہے۔ اور تاکید اس قدر ہے کہ بڑے سے بڑا مجرم، بڑے سے بڑا گناہگار کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری کا اظہار کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے حقوق اللہ میں اگر اس نے ڈنڈی ماری ہو تو اس کو معاف کر دے، لیکن اگر اس نے انسانوں کے، مسلمانوں کے حقوق میں ڈنڈی ماری ہوگی تو بڑے بڑے شب زندہ دار اور دن کو روزہ رکھنے والے پورا مہینہ بھی اللہ کی عدالت میں گناہوں کے جو گناہ گار ہیں ان کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جس کا حدیث شریف میں اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درم دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، مفلس تو وہ ہے جو بڑا نمازی تھا، روزہ دار تھا، بڑی نیکیاں کی تھی اس نے، مفہوم ہے حدیث کا، لیکن کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کو گالی دی، کل قیامت کے دن وہ سارے جرائم حاضر ہوں گے اور اس کی نمازیں بھی ان کو دے دی جائیں گی، اس کے روزے بھی ان کو دے دیے جائیں گے، اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ابھی بھی جرائم باقی ہوں گے تو ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میں صحابہ یہ ہے مفلس۔ تو مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں، انسانوں کے حقوق کے بارے میں قرآن و سنت میں اس قدر تاکید کی گئی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حق ادا کرنے کے لیے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ حقوق کتنے ہیں؟ جیسے میں نے کہا یہ بھی حق ہیں جو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی، کئی حدیثوں میں 5 بھی ذکر کیے گئے ہیں اور کئی حدیثوں میں اس سے زیادہ بھی ہیں۔ تو علماء نے لکھا ان کو اگر اکٹھا کیا جائے مجموعے کو اور جمع کر کے اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے تو مسلمان پر 5 قسم کے حق ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ ایک دوسرے سے محبت کی جائے، آپس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اسی لیے شروع میں عرض کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل ہے، دل سے دوسرے مسلمان کی قدر کی جائے۔ ایک بندہ جو 10 منٹ پہلے کافر تھا، اس نے یکایک کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا جاننے والا نہیں تھا، آپ کے علاقے کا بھی نہیں تھا، جب اس نے کلمہ پڑھا تو قرآن و سنت ہمیں یہ کہتے ہیں آپ کا وہ بھائی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فإخوانکم فی الدین، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا دینی بھائی بن گیا، ایمان والا بھائی بن گیا، مسلمان بھائی بن گیا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مقرر رکھنے والے یکجا جمع ہو گئے تھے، اور قرآن نے کہا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی وجہ سے الفت ڈال دی تھی، محبت ڈال دی تھی، اس قدر شیر و شکر تھے کہ قرآن نے کہا رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار تھا، رحم دل تھے، اشداء الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت تھے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں لڑائی نہیں ہوتی، جنگ و جدال نہیں ہوتا، ایک دوسرے کی آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی عزت کی جاتی ہے۔ اور جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور مسلمان کا تو ایمان ہی کامل نہیں نہ ہوتا جب تک وہ دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے۔ اگر وہ دوسرے سے نفرت کرے گا مسلمان سے، تو ہمیں قرآن و سنت یہ بتاتے ہیں ایمان خطرے میں۔ اگر وہ دوسرے مسلمان بھائی سے حسد کرے گا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، تو اس کی نیکیوں کا جو خرمن ہے، نیکیوں کا جو ذخیرہ ہے، وہ جل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ برا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحَ لَهُ، اللہ کے رسول میں جب خیر خواہی طلب کرے نا تو اس سے خیر خواہی کرو۔ اب خیر خواہی کیا ہے؟ ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے خیر خواہی طلب کروں، میری دوسرا عزت کرے، مجھے بلال صاحب کرے، مجھے کوئی گالی نہ دے، مجمع میں مجھے ممتاز سمجھا جائے، میری قدر کی جائے۔ لیکن جو معاملہ اس کی طرف لوٹتا ہے کہ میرے اوپر بھی دوسرے کے حق ہیں، میں بھی دوسرے بھائی کو نہ ستاؤں۔ حالانکہ یہ کہا گیا ہے کہ بیمار پر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کی صحت کے لیے وہ بھی آہستہ آواز سے پڑھو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو مطلب کیا ہے؟ دوسرے کو تکلیف نہ دو، دوسرے مسلمان کو ستاؤ نہیں۔ اب جتنے بھی بھائی 12 بجے سوئیں گے وہ دوسروں سے یہی طلب رکھتے ہیں، یہی خیر خواہی کے طالب ہیں کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں۔ اگر آپ شور ڈالیں گے تو گویا کہ آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ وہ آپ سے خیر خواہی کے طالب ہیں لیکن آپ خیر خواہی ان کو دے نہیں رہے، ان کا حق ضائع کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے عرض کیا کہ کتنا گناہ ہے حق کے ضائع کرنے پر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکایت بیان کی بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ آپ نے فرمایا ایک پارسا تھا، نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، اور ایک بندہ تھا جو سادہ سا آدمی تھا۔ وہ کسی صحرا میں بیٹھا ہوا تھا، دھوپ بڑی شدید تھی، یکا یک دیکھتا کیا کہ بادلوں کے سائے آ گئے۔ اس نے دیکھا تو ایک سفید ریش بڑا خوبصورت چہرے والا جا رہا ہے اور اس پر بادل سایہ کیے ہوئے۔ اس نے کہا واہ کیا بات ہے، سایہ کی تو مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو وہ اس کے ساتھ ہو لیا کہ میں بھی اس سے سایہ حاصل کروں۔ ظاہر ہے اس کے کپڑے اتنے خوشبودار نہیں تھے، اس میں خوشبو نہیں آ رہی تھی، کپڑے اتنے عمدہ نہیں تھے۔ تو اس بادل والے بزرگ نے اس کو دیکھ کے حقیر سمجھا، نفرت کا اظہار کیا۔ رب العالمین نے فوراً اس سے بادل کو ہٹا دیا اور وقت کے نبی پہ یہ وحی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب اب برابر کر دیا ہے۔ جس نے تواضع اختیار کرتے ہوئے اس کا ساتھ چاہا،
اس کے قریب گیا اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، اور جس نے اس پہ تکبر کیا کہ یہ تو حقیر ہے، میں اعلیٰ ہوں، اس کی ساری نیکیاں ختم کر دیں۔ اب یہ دونوں آئندہ سے برابر ہیں۔ اب نقصان کس کا ہوا؟ جس نے حقیر سمجھا تھا۔ تو کہا گیا دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک واقعہ آپ نے جن ساتھیوں نے گلستان پڑھی ہے اس میں پڑھا ہوگا کہ دو دوست تھے، ایک کو اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، دولت سے نوازا، امیر کبیر تھا، اچھے کپڑے تھے، ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو دوسرا بھی اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ دوست جو تھا اس نے اس بھائی کو حقیر سمجھتے ہوئے کہا تجھ میں اور گدھے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی آگے سے دوست تھا، اس کو پتا تھا۔ اس نے کہا ایک بلشت کا ہی فرق ہے، ایک بلشت کا ہی فرق ہے، میرے قریب ہی گدھا بیٹھا ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مسلمان کے لیے ہے دوسرے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے مسلمان سے محبت کی جائے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر سے مسلمان کوئی زانی ہو، شرابی ہو، جو مرضی گناہ اس میں ہو، دوسرے مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو برا کہے یا اس سے بغض رکھے یا اس کو حقیر سمجھے، بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہے، اس سے نفرت نہیں ہے، اس کے گناہ سے نفرت ہے۔ یہ جو کام کر رہا ہے برا کر رہا ہے، آپ اس کو چھڑوانے کے لیے اس کی مجلس میں نہ بیٹھے، لیکن اس انسان کی ذات کو برا نہ سمجھیں، اس گناہ کو برا سمجھیں۔ کیوں؟ انبیاء کی ذات کے علاوہ کون سی ذات ہے دنیا میں جو معصوم ہو، جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ کوئی بندہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بندہ لایا گیا، اس نے جو گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد واجب تھی۔ حد سمجھ رہے ہیں نا جی؟ کسی نے چوری کی ہو تو اس چوری کے اس کی سزا حادی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اگر کسی نے بدکاری کی ہو تو غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے لگیں گے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار کیا جائے گا۔ اس پر معاملہ یہ تھا کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس پر حد واجب تھی۔ اب سارے لوگ اکٹھے ہو کے دیکھ رہے ہیں اور کچھ ہنس بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، یہ اس نے کیا تھا، یہ اس نے کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے بولے اور فرمایا تم لوگ جو سب اکٹھے ہو، میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں جس نے یہ جرم کیا نا، جو اس نے کیا ہے، وہ یہاں سے چلا جائے۔ تو لکھا ہے کوئی بندہ بھی وہاں موجود نہ رہا، سارے چلے گئے۔ وہ اس ذات کا کرم ہے، اس کا فضل ہے جس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وگرنہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، بندہ مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو سب سے پہلا حق مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے جی؟ محبت کی جائے، کسی کو برا نہ سمجھے، دل سے اس کے ساتھ لگاؤ ہو، دل میں محبت ہو، اس کا جون سا بھی جرم ہے، جو بھی معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ ہے، وہ چاہے گندے بسیدہ کپڑوں میں ہے لیکن اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور ہم سے آگے نکل جائے، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔